جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں گے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ سب سے پہلے گفتگو کے آغاز سے میں ہمارے نو کے پل سوارے ہیں اور حضرت علامہ مولانا توحید اختر صاحب دیگر علماء ذوی الاحترام یہاں پر جو موجود ہیں، اور خاص طور پر مجھے پالنے میں، میری پرورش کرنے میں ایک عظیم محسن کا ہاتھ الحاج علاء الدین صاحب قبلہ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ میرے عزیزوں، میں ان سب کے شکر کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے آتا ہوں۔ قرآن عظیم نے یہ ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ جو تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں عظمت رسول بیان کرنی ہے۔ کوئی بھی اٹھا اور یہ نہ کہتے کہ رسول میرے بڑے بھائی کی طرح ہے یا میرے باپ کی۔ قرآن نے تو سراسر انکار کیا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ ایک صحابی ہیں جن کو حضور نے پالا ہے اور ان کو منہ بولا بیٹا، جس کو متبنہ کہا جاتا ہے، اور لوگ بھی یہی سمجھتے کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو بھی انکار کر دیا۔ منہ بولا بیٹا ہونا اپنی جگہ پر، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، ہماری زندگی کا پورا دار و مدار، بلکہ ہماری زندگی کا اہم عنوان، جس کو اگر میں آپ کو بتاؤں، سارے مسائل اپنی جگہ پر، شریعت ہماری بہت طویل ہے اور بہت پھیلی ہوئی، سمندر سے بھی زیادہ گہرائیاں ہیں، مسائل سب اپنی جگہ پر، لیکن کوئی ایک چیز جڑ ہوتی ہے، کوئی ایک چیز بنیاد ہوتی ہے، اور اسی جڑ اور اسی بنیاد کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس جملے پر توجہ کریں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ، وہ جو نہ ہو تو ہاں، نہ ہم ہیں نہ آپ ہیں، ہمارا وجود بھی اسی رسول کی ذات سے ہے۔ اقبال کہتا ہے، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو بھی مصطفیٰ کے نام سے وابستہ۔ ہمارے چہروں سے لوگ ہمیں نہیں پہچانتے، ہماری ٹوپیوں سے، ہماری داڑھیوں سے، ہمارے کبے جبے اور اماموں سے نہیں، ہمیں دنیا پہچانتی ہے محمد الرسول اللہ کے نام سے۔ بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، ہمارے جسم میں جو بال اگتے ہیں یہ بھی رسول اللہ کی برکت سے آتے ہیں۔ کل چیز ہماری عنوان زندگی کا وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے ناموس رسالت کا مسئلہ زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی میرے مصطفیٰ کی توہین کرنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ سب سے بڑا ٹیرر اٹیک یہ حضور کی ذات پر حملہ کرنا ہے۔ اس کی وجہ میں بتاؤں، میرے گھر پر بہت ساری چیزیں لگی ہوئی، کھڑکی بھی ہے، دروازے بھی ہے، دیواریں بھی ہیں، چھت بھی ہے، بہت ساری چیزیں لگی ہیں۔
اگر کسی نے آ کر میرے گھر کی کھڑکی توڑ دی تو ایک مسئلہ الگ ہے، دروازہ توڑ دیا تو مسئلہ الگ ہے، دیوار کا پینٹ ہٹا دیا تو مسئلہ الگ ہے، لیکن کوئی آیا میرے گھر کی بنیاد کو ہی ہلا دیا تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ہم دنیا کو کہتے ہیں، ہمارے جوش اور جذبے کو دیکھ کر کے کچھ لوگ پاگل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ کیوں آپ ایگریسو ہوتے ہیں؟ حضور کی بات ہے، میاں آپ نے ہماری کھڑکی دروازے پینٹ کو نہیں چھیڑا، ہماری جڑ کو چھیڑا۔ اب اگر مسلمان نہ بولے تو پھر یہ بے غیرتی نہیں بلکہ مردہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کو قرآن نے ہر جگہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمہیں پتہ چلے گی۔ آغاز سے لے کر اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سمجھ چکے تھے، سارے صحابہ یہ جانتے تھے کہ سارا دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر منحصر ہے، حضور کے پیچھے چلنے پر منحصر ہے۔ اسی لیے وہ جملہ میں نے تاکیداً کہا، وہ جو نہ ہو تو اس ذات کو ہٹا دیا تو پھر بچا کچھ بھی نہیں، اس نام کو ہماری شریعت سے ہٹا دیا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہماری زندگی سے ہٹایا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے اس دنیا میں، خدا تک پہنچا دوں گا یا پہنچ چکا ہوں، اس کے لیے بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کا یہی ہے در، بخدا کہتے ہیں قسم خدا کی، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس ذات رسول کو چھوڑو تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہیں نہیں۔ وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 2 سال پہلے ایک رافضی کتا نکلا اپنا دین بدلنے کے لیے، سوچا کہ میں دین بدل لوں تو بہت سارے مسلمانوں میں کھلبلی مچ جائے گی، نام بھی بدل لیا، دین بھی بدل لیا، اور جا کر کے کشکا لگا کر کے دھوتیوں کے اندر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہوا کیا؟ ہمارا 8 سال کا بچہ بھی نہیں بہکا۔ ہمارے گھروں میں کسی کا اس چیز کا اثر کبھی نہیں آیا، بلکہ ہر مسلمان تو یہ کہتا ہے کچرا ہے تو کچرے میں جانے دیں، ہمیں اس سے کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا، دین بدلا، نام بدلا، چند مہینے شاید پروٹوکول ملا ہوگا، چند مہینے شاید پیپروں میں سرخیوں میں جگہ ملی ہوگی، یا چند جگہ کہیں ہڈیاں یا ٹکڑے ڈالے ہوں گے۔ بعد کے حالات تو ہم نے سنا کہ روڈ پہ پڑے ہو کر کے اب سیکھتے ہیں کہ نہ دھوبی کا کتا گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، ادھر کا بھی نہیں ادھر کا بھی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، میں اپنے اسٹیج کو ممبر کو نام لے کر کے ناپاک بھی نہیں کرتا، ضرورت بہت زیادہ ہو تو نام کا تذکرہ ہوتا ہے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہر مسلمان جانتا ہے ہوا کیا، اب نہ کہیں ذکر، نہ ہم میں ذکر ہے نہ ان میں ذکر ہے، تم نے چھوڑ کر کے لوگوں کو منانے کی کوشش کی۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے یہ کفار و مشرکین ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، ہرگز۔ یہاں تو دین بدل کر کے بھی دیکھ لیا، راضی نہیں ہوئے، واپس بیوی بھی چھوٹی، بچے بھی چھوٹے، کچھ بھی نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آتا ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حضور کی طرف توجہ کر کے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ جو نہ ہو تو زندگی کا مسئلہ سمجھ جاؤ میرے عزیزو، سمجھ جاؤ۔ صحابہ کرام جو عظمت پا چکے تھے وہ کسی اور بنیاد پر نہیں۔ آپ کو پتا ہے سیدنا عمر ابن خطاب کو سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا تھا، اس سے پہلے خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت عمر کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور لوگوں کو جمع کر کے کہا یاد رکھو میرے عزیزو، اپنی پرانی باتیں یاد کر کے لوگوں میں بتا دینا، اس سے تمہاری عزت گھٹتی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں سنو میری حقیقت کیا ہے، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں،
بچپن میں مجھے 2 بکریاں سنبھالنے کے لیے میرے باپ دیتے تھے، میں 2 بکریوں کو لائن میں نہیں لگا پاتا، میرے باپ مجھے گھونسے مارتے تھے اور روز مار کھاتا تھا، بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا۔ اور اس وقت جب آپ کو امیر المومنین کہہ کر پکارا جا رہا تھا، مصر بھی آپ کے قبضے میں تھا، ایران بھی قبضے میں تھا، فلسطین بھی، یمن بھی، حجاز بھی، عراق بھی، تقریباً آج کی 6 بڑی کنٹریاں جس کا رقبہ، جس کا ایریا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ہوتا ہے، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر ابن خطاب کی حکومت ہے۔ اور وہ بھی حکومت صرف ایسی نہیں کہ گردنوں پر کرسی بٹھا کر کے راج کر رہے ہو، نہیں، مدینہ طیبہ میں پیپل کے درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سو رہے ہو، لیکن غریب سے غریب گھر کے اندر بھی ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے ماں تمہیں پتہ نہیں عمر ابن خطاب کی حکومت ہے، دلوں پر قائم خلافت اور حکومت تھی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت کرنے والے وہ نگراں، وہ خلیفہ رسول لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں میری حقیقت وہی ہے، خطاب کا بیٹا جو بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا، اور آج اللہ نے اتنی بڑی سرزمین پر مجھے نگراں مقرر کیا، تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے اس لیے، نہیں، محمد عربی کا غلام عمر ہے، وہ جو نہ ہو تو ہر نسبت کے بعد ہمارے لیے وہ عظمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد لوگوں آپ سمجھ جائیں، قرآن نے تاکیداً یہ کہا ہے، جگہ جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عظمتیں بیان ہوئی، اس نقطے کو ہر مومن سمجھ لے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا عنوان ذات رسول کی عزت کی حفاظت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینے کی ایک خاتون جنہوں نے ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے، مدینے کی خاتون نے عقیدہ دیا، احد کے میدان میں اس خاتون کے 4 رشتہ دار شہید ہوئے تھے، باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی اور شوہر بھی، اور اس خاتون کو جب خبر دی جا رہی تھی کہ آپ کے فلاں شہید ہوئے، فلاں شہید ہوئے، آخر میں وہ خاتون کہتی ہے ذرا یہ بتاؤ رسول اللہ سلامت ہے یا نہیں؟ جس کا بیٹا شہید ہوا ہو، جس کا بھائی شہید ہوا ہو، جس کا باپ، جس کا شوہر، عورت کے یہی 4 تو رشتے ہوتے ہیں، لیکن ان 4 رشتوں کی موت کے بعد خاتون سب سے پہلے پوچھتی ہے میرے مصطفیٰ کی خیریت ہے یا نہیں؟ آنے والوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول سلامت ہے، وہ اپنا آنچل آگے کر کے کہتی ہے اگر میرا جان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، یہ صحابہ کے الفاظ تھے، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ اگر ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے، آپ اگر ہیں ہر مصیبت حل کی ہے، سستی ہے، آسان ہے۔ اب اسی عقیدے کے بعد ہی ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ کیوں پھانسی کے پھندوں پر بھی جھول جایا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کا نام آتا تو اسی کو تو اقبال نے کہا ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ یہ حضور کے غلاموں کی کیفیت اقبال بیان کر رہے ہیں، ان پر جو فدا تھے ان کی کیفیت بیان کر رہے اقبال، یا رسول اللہ تم سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ یہ عظمت، یہ جذبہ ذات رسول سے منسلک ہونے کے بعد ہی ملتا ہے، اس عظمت کو اپنے سینے میں بٹھانے کے بعد ہی ملتا ہے۔ لوگ آج میں آپ کو بتاؤں جس عنوان پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ بہت ضروری چیز ہے، میں آپ کو جانے سے پہلے کچھ دے کر کے جاؤں، یہ نہیں کہ آپ کو ہنسا کر کے، کھلا کر کے یا رولا کر کے چلا جاؤں، میں آپ کو جانے سے پہلے کوئی چیز ایسی دے کر کے جاؤں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء کے خطاب یا محفلوں میں بیٹھو، اگر دل کے اندر جو محبت مصطفیٰ کی شمع مدھم ہو رہی ہو تو تھوڑی تیز ہو جائے گی، آپ علماء سے خطابات سنتے رہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ اس لو کو تھوڑی بڑھا لو، میں یہ نہیں کہتا کہ محبت رسول تمہاری مر گئی ہے، ختم ہو گئی، نہیں، اگر مری ہوتی تو اس جلسے میں کوئی آتا نہیں، حضور پاک کے لیے تو آئے،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کے لیے ابھی اگر مؤذن یہاں سے اشہد ان محمد رسول اللہ پکارے بغیر کسی کے کہے سب کے انگوٹھے لبوں تک جاتے اور آنکھوں سے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کون آرڈر دیتا ہے تم کو؟ مؤذن کہتا ہے کہ انگوٹھے چومو آنکھوں سے لگاؤ؟ نہ تمہارا کوئی استاد کھڑا ہے ڈنڈا لے کر کے کیا انگوٹھے چومو اور لگاؤ. یہ علامت اس بات کی ہے کہ محبت رسول مری نہیں، بلکہ جب بھی نام پاک سنتے ہیں بے اختیار ہمارے انگوٹھے لبوں تک جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ محبت آج موجود ہے، اس لیے ہم خطاب بھی کر رہے ہیں آپ سے، ورنہ مرے ہوئے لوگوں سے کون خطاب کرتا ہے؟ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں میرے مصطفیٰ سے، ان سے گفتگو کر کے مطلب کیا ہے؟ تمہارا رشتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ رشتہ مضبوط ہو جائے. جو شمع مدھم ہو رہی ہو اس کی لو اور تیز ہو جائے، پھر حالات آپ دیکھیں گے انقلاب ایسا آئے گا، انقلاب ایسا آئے گا. لوگ آج ہزار پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں. میں نے بھی بہت سارے لوگوں میں میسیجز چھوڑے ہیں تنظیم کے سلسلے میں، تحریکوں کے سلسلے میں، کہ لوگ منظم ہو جائیں، متحرک ہو جائیں، لیکن ہم نے بنایا کچھ نہیں. ہمارے پاس کوئی کیڈر بیس تنظیم نہیں ہے کہ بندوق لے کر کے گولہ باری کرتی ہو. ہمارے پاس چاقو چھری چلانے کی تربیت دینے کے کوئی سینٹر نہیں ہے. ہمارے مدارس میں بھی جو ہوتا ہے وہ ٹوٹی چٹائیوں پر بیچارے بیٹھ کر کے قرآن حفظ کرتے. اس کے علاوہ ان کے پاس سبزی کاٹنے کی بھی برابر ٹھنگ کی چاقو نہیں ہوتی. کچھ نہ ہونے دو. میں یہ کہتا ہوں ضرورت بھی نہیں رہے گی، ضرورت بھی نہیں رہے گی. اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے بدر کے میدان میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ایسے ہی چلے آئے تھے، پیروں میں چپل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن محبت مصطفیٰ سینے میں تھی. جب سب جا رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ چلے آئے. میدان میں پہنچنے کے بعد خیال آیا کہ میرے پاس کچھ ہوتا لڑنے کے لیے تو لڑ لیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی آیا ہوں. علماء نے مصطفیٰ اسباب نہیں دیکھتے، مصطفیٰ کی ذات کو ملحوظ رکھتے. اگر آپ ہیں تو پھر سب ہو جائے گا. آئے، کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ کوئی کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی مل جائے تو وہی لے آؤ. وہ ایک چھوٹی سی لکڑی لے کر کے آئے. جنگ کے میدان کی بات کر رہا ہوں، کوئی کرکٹ کا میدان نہیں ہے. اور سامنے جو جماعت آئی ہے وہ پورے ہتھیاروں سے لیس ہے، اور یہ ایک لکڑی لے کر کے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس پر مسا کیا اور فرمایا جاؤ اسی سے لڑو. حضرت عکاشہ نے یہ نہیں پوچھا سامنے بھالے ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں، آئیں گے میں لکڑی سے کیا بچوں؟ نہیں، بلکہ صحابہ کہتے سب سے زیادہ یقین جس کے سینے میں بھرا ہوا ہم نے دیکھا وہ لکڑی والے عکاشہ کو دیکھا تھا. لکڑی والے عکاشہ کو دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یقین یہ تھا ہے تو لکڑی لیکن چھوا میرے مصطفیٰ کریم نے. یہ یقین تھا. اور پھر کہتے ہیں اسی لکڑی سے وہ لڑتے رہے اور کئی لوگوں کو اسی سے زخمی کیا. صرف جنگ بدر نہیں، حضرت عمر کی خلافت کے زمانے تک حضرت عکاشہ اسی لکڑی سے جنگ لڑتے رہے، تلوار نہیں خریدی. یہ یقین تھا ان کا حضور پاک کی ذات سے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے. سمجھ لو میرے عزیزو، ڈر خوف سے جیتے ہو. میں کہتا ہوں جو لوگ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ بچا نہیں، کچھ نہیں ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، سیاست کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے، کردار کی کمی ہے، سب یہی تو گنائے جاتے ہیں. ہماری تحقیق کے لیے تو کتنی رپورٹیں بنی ہیں، سری کرشنا رپورٹ، سچر کمیٹی رپورٹ، ریٹائرڈ ججوں کو بٹھا کر کے ہمارے اوپر سروے کروایا گیا اور پھر بتایا گیا مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی کمزور ہے. ٹھیک ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ اتنی کمزور جماعت ہے تو میڈیا میں 12 گھنٹے اسی پر ڈسکس کیوں کرتے ہیں؟ آپ بہت سارے چینلوں کی تو ہمارا نام لیے بغیر دکان نہیں چلتی. دن بھر تو اذان، نماز، ٹوپی، برقع یہی تو ہے، مسجد ہے، کوئی مولوی ہے، داڑھی ہے. کیوں ہے؟ کیوں ہر جگہ تم ٹارگٹ میں کیوں ہو؟ تو یہ جھوٹ ہوگی یا تو رپورٹ، یا تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے. کیوں میڈیا والوں سے پوچھو پکڑ کر کے. ہمارے پاس بھی آئے تھے، ہم نے خود پوچھا کہ گھنٹوں آپ وہاں پر ہمارے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کیا اس جماعت میں؟ کیوں؟ میرے عزیزو پھر اقبال کی بات یاد آتی ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، توحید ہی امانت سینوں میں ہے.
ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ عزیزان گرامی وقار، میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں، کیا ہے ایسی چیز آپ کے پاس، کیا ہے جس کی وجہ سے تم مدعا بنے ہوئے ہو، تم ٹارگٹ بنے ہوئے ہو؟ بات تو اس وقت ہضم ہو جاتی ہے جب چھوٹے چھوٹے علاقے والے ٹارگٹ کرتے ہیں، سپر پاور بھی ٹارگٹ کرتا ہے تمہیں، وقت کا سپر پاور جس کے پاس پیٹرول میزائل کی کمی نہیں، جن کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں، پوری دنیا کو بارود سے ہلاک کرنے کی طاقت رکھتے، لیکن ان کا بھی ٹارگٹ صرف یہی ٹوپی داڑھی والے، یہی کمزور جماعت والے۔ میرے عزیزو، اس کو سمجھو، دنیا سمجھتی ہے تمہارے پاس جو ہیرا ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا 100 سال پہلے کہ انگریز یہ جانتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، یعنی اس کے پاس جو طاقت ہے وہ روح محمدی کی طاقت ہے، جب تک یہ میرے نبی سے جڑا ہے دنیا تمہیں نشانوں پر رکھے گی، ورنہ پھر بکنے والوں کی تو دیکھو، بکنے والوں کی تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو ان کے لیے خطرہ ہی نہیں، کچھ خطرہ نہیں ہے مسلمان، لیکن دنیا کو پتہ ہے ان کا سینہ پورا خالی ہے، کچھ نہیں ہے، اس لیے ان کی چلت پھرت کے لیے بھی آزادی ہے، ان کو پارلیمنٹ میں بھی بلا کر بٹھا دیا جائے گا، کچھ نہیں، ان کی طرف سے خطرہ نہیں۔ خطرہ کس سے ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے ٹانگ ٹوٹے ہو، ویل چیئر پر بیٹھا ہو، اگر لگتا ہے کہ یا رسول اللہ کیسا ہے، اگر بیٹھ کر پکارتا ہے، اس کمزور سے بھی یورپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، پتہ چلا طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں، اگر کمزور کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مالک ہے۔ یہی رعب و دبدبا رب تبارک و تعالی عاشقان مصطفیٰ کو ہر زمانے میں دیتا رہا، ہر زمانے میں دیتا رہا، بس اس چیز کو سنبھالو جو تمہارے پاس آج بھی موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں ہمیں سمجھایا تھا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس میں ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے کہا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، کوئی آنکھ سے کاجل چراتا ہے؟ آنکھ سے کاجل کوئی چراتا ہے؟ یہ تو بہت ہی قریب کی بات ہوئی۔ ہاں آنکھ لگ جائے تو آس پاس کی چیزیں تو چرا لے، ہو سکتا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے، لیکن آنکھ کے سامنے سے کوئی کاجل چرا لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آنکھ کھلی جائے گی، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے چور بھی آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ مطلب میرے عزیزو، آنکھ سے کاجل کا مطلب وہ سرما اور وہ کاجل نہیں جو بوتلوں میں شیشوں میں ملتا ہے، مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، محبت مصطفیٰ یہ تمہاری آنکھوں کا کاجل ہے، اور اسی کاجل کو چرانے والے چور تمہارے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ جس دن یہ چرا لے پھر تم تو ایک مردہ لاش ہو، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس بچا، کچھ نہیں۔ اسی لیے ہم بار بار سختی کے ساتھ بھی اگر گفتگو کرتے ہیں تو اسی مسئلے پر بات کرتے ہیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ مسلمانوں، زندگی میں کبھی بھی ایسا مسئلہ پیش آئے برداشت کر لو، گھر ٹوٹے برداشت کر لینا، کپڑے نہ ملے صبر کر لینا، بچوں کو بھی سکھا دو کہ 2 وقت کی روٹی نہ ملے تو 1 وقت کھا کر کے صبر کر لینا، بہت ساری چیزوں میں زندگی میں کمپرومائز کر لینا، لیکن میرے مصطفیٰ کی عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ کیوں؟ یہ معاملہ ہماری جان سے بھی بڑھ کر کے ہے، ہماری جان سے بڑھ کر کے۔ لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ سب لگتا ہو کہ یہ لفاظی ہے یا جملے بازی ہے، نہیں میرے عزیزو، آج نہیں کل تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آج میری بات کو نوٹ کر کے رکھ لینا۔ آج سے 8 سال پہلے تقریباً میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا امام غزالی کے متعلق منسوب، کہ آپ نے فرمایا جب حضور کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو اور امت خاموش بیٹھی رہے تو فرماتے ہیں امت تھوڑے دن انتظار کرے، ان پر وہ وقت آئے گا کہ ان کی مائیں بہنیں بازاروں میں نیلام کی جائیں گی، ان کے بچوں کے چھتڑے اڑائے جائیں گے، یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔
یہ کچھ نہ کر سکیں گے. کیوں؟ جو قوم اپنے نبی پاک کی عزت کے لیے نہیں کھڑی ہوئی اس کے لیے ہی انجام ہوتا رہا ہے ہر زمانے میں. یہ تقریباً 10 سال پہلے میں نے دیکھا پڑھا بھی تھا، بیان بھی کیا تھا، لیکن آج حالات آ گئے. ہم نے دیکھا ہماری ماں اور بہنوں کے نام پر گندے گندے ایپ بنا کر کے ان کی نیلامی چل رہی ہے. مسلمان بچیوں کے نام پر ایپلیکیشن بنائے گئے، اچھی اچھی نامور عورتوں کو بیچا جا رہا ہے، اگرچہ جھوٹ ہی صحیح. یہ سب جو ایپ بنائے گئے تھے کیا تھا؟ اور پھر کیا ہمارے بچوں کو آج اس طرح سے مارا پیٹا جا نہیں رہا ہے؟ کیا یہ موب لنچنگ سب کون سے معاملات ہیں؟ اسی لیے اقبال نے بھی سمجھایا ہے ایک ہی مسئلے کی طرف توجہ کر، ایک ہی مسئلے کی طرف. بکھرا ہوا بہت ہے ہمارے پاس، کیا کیا سمیٹیں گے سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ کئی جگہوں پر ہم جاتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں گفتگو اس پر بھی کیجیے، یا نشہ والے زیادہ ہیں، یا شرابی زیادہ ہیں، یا جوا زیادہ کھیلتے ہیں، اس پر بات کیجیے. آپ ان کو جوا سے بچائیں، سود سے بچائیں، شراب سے بچائیں. ہم تو بچپن سے تقریریں کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج ہمیں یہ احساس ہونے لگا اتنا بکھرا ہوا ہے ہمارا ماحول، کس کس کو سمیٹیں، کس کس کو پکڑیں. یہاں پر 1 گھنٹے کی گفتگو میں شراب پر بولوں کہ نشہ پر بولوں کہ اخلاق و کردار پر، یا تمہاری حیا پر، یا تمہارے تعلیم پر، تمہاری جہالت کے معاملے کو ختم کرنے پر، کس کس پر بولیں. بعد میں اقبال کی بات سمجھ میں آئی. ڈاکٹر اقبال 8-10 سال یورپ کی خاک چھانتے رہے اور تحقیق کرتے رہے یورپ کیوں آگے گیا، تاکہ وہ نسخہ میں بھی لے آؤں اور اپنی امت کو دے دوں، اپنی جماعت کو دے دوں کہ یہ یورپ سائنس میں، فزکس میں، جیومیٹری میں کس چیز میں بہت زیادہ سبقت لے گیا کہ یہاں پر یہ پہنچ گئے، اور میں اپنی جماعت کو آ کر کے ایک نسخہ وہ دے دوں. اقبال جب واپس اپنی قوم کے پاس آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا کوئی نسخہ ملا اپنی جماعت کو عروج اور ترقی پر پہنچانے کا؟ اقبال نے کہا ہاں ملا. نسخہ صرف یہ ہے کہ محمد سے وفا تمہیں، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں. یہ اقبال کا ہی شعر ہے. کہتا یہ وہ چیزیں کیا کیا تم ڈھونڈتے رہو گے، سیاست مل جائے تمہیں، کرسی مل جائے، اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، کچھ پراپرٹی مل جائے، کچھ دولت مل جائے. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا سیکھو. جنہوں نے وفا کیا وہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے جو سچے غلام سے پوری کائنات کو یہ بتایا ہے. ایک صحابی کی بات میں بتاتا ہوں، حضرت نعمان، یہ حضور کے قاصد تھے، سفیر بن گئے، ایمبیسیڈر، دوسرے ملک گئے ہیں بادشاہ کے پاس پیغام لے کر. بادشاہ کو جب پتا چلا محمد عربی کا سفیر آیا ہے تو اس نے ریڈ کارپیٹ جیسے آج بچھائے جاتے ہیں، اس وقت ریشم کا کارپیٹ بچھایا، ریشم کا اس وقت قالین بچھائی گئی، اور پھر ان کے استقبال میں سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی گئی. خوف تھا، ڈر تھا یا عظمت تھی، جو بھی تھا، لیکن عزت دینی تھی حضور کے سفیر کو، کیونکہ شور سن رہے تھے، چرچا سن رہے تھے. جب وہ صحابی آئے حضرت نعمان، ان کا استقبال ہو رہا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیروں میں ریشم کا قالین بچھایا گیا، اپنی تلوار سے اس کو پھاڑ دیا، ہٹا دیا، اس پر نہیں چلی. اور جب قریب تخت کے پاس آئے، کرسی کو دیکھا کہ سونے کی کلائی کی ہوئی، ٹھوکر مار کر گرا دیا اور نیچے بیٹھ گئے، یا پھر سادی چیز پر بیٹھ گئے. بادشاہ نے دیکھا اور یہ ایٹیٹیوڈ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اتنا زیادہ آپ کے اندر غرور ہے یا کیا ہے؟ میرے بچھائے ہوئے استقبال کے اس قالین پر آپ نہ چل سکتے اور اس کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہا، کیا ہے آپ کا مقام؟ کہا یہ ایٹیٹیوڈ یا یہ غرور و تکبر کی بات نہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے ریشم حرام ہے تو میں اس پر نہیں چل سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے تو دنیا کی ساری دولت لا کر کے بھی رکھتا میں ٹھوکر مارتا، اس لیے کہ مجھے میرا مصطفیٰ عزیز ہے. ان غلاموں نے، ان صحابہ نے پوری دنیا میں جا کر کے بھی میرے مصطفیٰ کا پاس و لحاظ رکھا ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، دور تھے وہ، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے کہ کوئی فوٹو یا پھر فوٹو کھینچ کر کے وائرل کر دے. ہاں کہ یہاں آئے ہیں تو بدل گئے ہیں، ڈر تو ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ کون پہنچاتا ان کی بات،
مدینہ طیبہ کہ یہ ریشم کے قالین پر چل کر کے گئے تھے, سونے کے کرسی پر بیٹھے تھے, کون جا کر بتاتا؟ تنہا تو تھے کافروں کے حکومت میں, بادشاہ وہاں پر ہے, جو دیا جا رہا لے لیتے, بعد میں پھر مدینے میں جا کر کے سادے بن جاتے. نہیں, یہی تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی خصوصیت تھی کہ وہ مدینے میں تھے تو عاشق رسول, جنگلوں میں تھے تو عاشق رسول, بازاروں میں تھے تو عاشق رسول, سمندر کی لہروں پر تھے تو بھی عاشق رسول. یہ نہیں ہے کہ ماحول دیکھ کر کے وہ انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا ہو. عزیزان گرامی, آج اس چیز کی ضرورت ہے. تم صرف مجمعوں میں, جلسوں میں, مسجدوں میں, خاص لمحوں میں میرے مصطفیٰ کے غلام نہیں, اپنی فل ڈیوٹی حضور کی غلامی میں دیتے تھے. پوری زندگی نبی پاک کی غلامی کی طرف آؤ, پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ تمہیں ہتھیاروں کی, تلواروں کی, بندوق کی, بارود کی, ان سب چیزوں کی ضرورت بھی نہیں آئی. ہمیں ان چیزوں کا, آج میں کھل کر کے یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ العزیز. جس کا سینہ عشق رسول سے بھر جاتا ہے اس کا صرف گلیوں میں گھومنا پھرنا ہی کافی ہو جاتا ہے. ہاں, اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلی آ جائے تو چوہے ویسے ہی اندر چلے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ بلی حملہ ہی کرے, ضروری نہیں ہے کہ بلی پنجہ ہی مارے, بس بلی کی آواز آتی رہے, اس کی شکل دکھتی رہے, بہت سارے چوہے سوراخ میں ہوتے ہیں. ہاں, یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, اسی لیے میں کہتا ہوں عاشقان مصطفیٰ جس جگہ پر ہوں گے بہت سارے چوہے خود بخود جائیں. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کا رد ہونا چاہیے, ان کا رد ہونا. تم عاشق رسول بن جاؤ, تم حضور کی غلامی میں آ جاؤ, دیکھنا کتنے چوہے ادھر سے ادھر نکلتے چلے جائیں. کیونکہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, کان حقا علینا نصر المؤمنین. ہم نے, اللہ فرماتا ہے, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی کریں گے. اور ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا کون ہے؟ ٹوپی والا, داڑھی والا, یہ شکل و صورت والا. حضور سے پوچھو ایمان والا کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک پورا ایمان والا کوئی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں, باپ, اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. دوسری حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں کرتا. تم اپنی زندگی نبی پاک کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں کرتے اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہوں گے. اور جب تک پورے ایمان والے نہیں ہوتے تو مدد کس طرح کی آئے گی؟ مدد آج بھی آئے گی. 313 نہتے صحابہ کے لیے مولا جب 5000 فرشتے اتارتا ہے, لیکن وہ کون تھے؟ صرف تاریخ میں یہ تو بولتے ہیں کہ بدر والوں کے لیے ملائکہ اتر کر کے آئے. ہاں, فرشتے اتر کر کے آئے, لیکن بدر والوں کی کیفیت جانتے ہیں؟ جو 160 کلومیٹر مدینے سے ننگے پیر ریت پر چل کر کے آئے, جن کے پیروں میں آبلے پڑ چکے تھے اور بھوکے پیاسے تھے, پیٹ پر پتھر باندھے رہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. یہ وہ غلام تھے 313 جن کے پاس دھن کے ہتھیار نہیں تھے, لیکن عزم و حوصلہ اتنا کہ آسمان سے لڑنے کی باتیں کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان المبارک جو جنگ بدر ہوئی ہے, اسی ایک رات پہلے صحابہ کو جمع کر کے کہا بھی کہ دیکھو اگر تم میں سے کسی کو واپس جانا ہے تو چلے جاؤ, یا اگر کوئی اپنے گھر بار کی فکر کرتا ہے تو مدینے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے, کیا ہے تمہاری طرف سے مشورہ بتاؤ. حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی کہتے ہیں, جملہ کیا تھا, کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی امت والے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے آئی آپ جائیے, آپ اور آپ کا خدا مل کر کے لڑیے. ہم امت محمدیہ ہیں, ہم محمد عربی کے غلام ہیں. یا رسول اللہ, جسم کا خون کا آخری قطرہ جب تک باقی رہے گا آپ سے قدم ہم پیچھے نہیں ہٹائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ عزم و حوصلے رکھتے, تبھی تو مدد اتری تھی, تبھی تو مدد اتری تھی. خالی تم یہ مت سوچو کہ ان کے لیے مدد آتی تھی, ہمارے لیے کیوں نہیں آتی ہے. کمپیر اگر کرتے ہو تو ایمان کو بھی دیکھو.
آپ کو میں ان کے جذبے بتاؤں. 13 سال کا ایک بچہ میدان بدر میں آیا ہے. 2 بھائی معاذ اور معاوض، دونوں سگے بھائی، اور عمر ان کی 13 سے 15 سال کی. اور ان کا جذبہ یہ صرف اور صرف یہ ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت پر کوئی انگلی اٹھایا ہے ہم اس سے مقابلہ کر کے رہیں گے. میدان میں آ کر کے اور تو اور جو سارے صحابہ لڑ رہے تھے، لیکن یہ بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں ابو جہل کہاں ہے؟ وہ بڑا سردار قریش، اس کا سیدھا ڈائریکٹ پتہ، بڑے گرو گھنٹال کا پتہ بچے پوچھ رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اس کا کیا کرو گے؟ ان بچوں نے کہا دیکھا تو نہیں ہم نے اس کو، لیکن سنا ہے وہ میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے. یہ جذبہ تھا، حضور کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتے تھے. ان ماؤں نے تربیت ایسی کی تھی، وہ ان گھروں میں پلے تھے جہاں توحید رسالت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جاتا تھا. آگے سنو. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے اشارہ کر کے بتایا وہی ہے، دیکھو وہ جو جا رہا ہے ظالم وہی مردود ہے ابو جہل. یہ بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے چیل کی طرح جھپٹ کر ادھر گئے دونوں سگے بھائی. ایک نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار ماری، وہ نیچے گر گیا، اور دوسرا شہزادہ اس کے سینے پر بیٹھ کر گردن الگ کر. اوروں نے اگر کافروں کو مارا، ان بچوں نے تو کفر کو مارا، پورے کفر کو مارا. لیکن کیا اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان ہے؟ یہ جنگ کا میدان ہے، کوئی فٹ بال اور کرکٹ کا میدان نہیں ہے کہ ادھر گرے ادھر اٹھے پھر کھیلنے میں لگ گئے. جان ہتھیلی پر لے کر کے کھڑے ہیں. کیا ان کو ان کی جانیں پیاری نہیں تھی؟ کیا ان کے گھر عزیز نہیں تھے؟ اٹھے وہاں سے، لیکن جیسے ہی میدان میں آئے، جب ظالموں نے دیکھا، دشمنوں نے دیکھا کہ ان کا سردار کٹ گیا ہے، تو دوڑتے ہوئے کچھ لوگ آئے اور اس نوجوان 13 سال کا ہو یا 15 سال کا، مونڈے پر تلوار مار دی. ہاتھ پر کسی نے تلوار ماری، ہاتھ کٹ گیا، لیکن بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا، پورا نہیں کٹا ہے. لیکن دیکھیں جذبہ یہ تھا کہ وہ تلوار نہیں پھینکا، بائیں ہاتھ میں تلوار لے لیا، ہاتھ لٹکتا رہا. تمہاری انگلی بھی کٹ جائے تو ہا ہو کر کے پٹی کرانے چلے جاؤ. لیکن وہاں ذات مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ عریش میں موجود ہیں. بس ایک نظر حضور کی طرف دیکھتے اور سارے غم بھول جاتے تھے، سارے زخم بھول جاتے تھے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. بائیں ہاتھ پر تلوار لے کر لڑتا رہا. لیکن حیرت انگیز منظر یہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ ہاتھ لٹکتا رہا، بار بار سامنے آتا رہا. اس نوجوان نے اس لٹکتے ہوئے ہاتھ کو اپنے پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا اور یہ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل اندازی کر رہا ہے. جسم کا ویسا پارٹ بھی مجھے نہیں چاہیے جو میرے مصطفیٰ کے قریب جانے سے مجھے خلل پیدا کر رہا تھا. وہ اپنے جسم کے پارٹ کو الگ کر سکتے تھے، کیا تم اس ذات مصطفیٰ کی محبت میں کچھ گناہوں کو اپنی زندگی سے دور نہیں کر سکتے؟ کیا کچھ بے حیائیوں اور برائیوں کو اپنی زندگی سے دور نہیں کر سکتے؟ باتیں تو ہم آج بڑی کرتے ہیں، ابھی میں اعلان کر دوں تو سب گردنیں کٹانے کی بات کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے لبیک یا رسول اللہ، ہماری جانیں حضور پر فدا ہیں. کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ ہر کوئی کہے گا میں مصطفیٰ کریم کے قدموں پر اپنے آپ کو لٹانے کو تیار ہوں، میں جان نہیں تمہاری گردن نہیں مانتا. اس ذات مصطفیٰ کا تصور کرو اور زندگی کو کچھ خرابیوں سے آزاد تو کر کے دکھاؤ. کیا یہ عہد کر سکتے ہو کہ دنیا آج گانے سن کر کے ناچ رہی ہے، میں میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، صرف ان کی نعتیں سن کر کے رقص کرتا ہوں، صرف میں اپنے کانوں کو اس مصطفیٰ کے نغموں سے سرشار کروں. کیا یہ عہد مسلمان نہ کرے تو اور کون کرے؟ کیا ہمارے بچے، مجھے آج ان نوجوانوں سے بھی یہی کہنی ہے، جب بھی میں کسی آوارہ سے آوارہ، بدماش، اوباش، جس قسم کا بھی نوجوان ہو، اس سے جا کر ہاتھ پکڑ کر کے پوچھوں کیا اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے مولانا ان کی بات تو چھوڑو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئے، کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے محبت نہیں؟ محبت تو بہت ہے. پھر اگر ہم پوچھتے یہ ہولیہ کیا ہے، یہ طور طریقہ کیا ہے، جس کو احساس ہو جائے اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. میں ان کو واسطہ دیتا ہوں،
واسطہ دیتا ہوں، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم محبت کرتے ہو اور چھوڑ نہیں پاتے تو میں معاملہ الگ کر کے بتاتا ہوں. اتنا تو پاس و لحاظ رکھو کہ تو کرتا ہے یا نہیں کرتا مجھے معلوم نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ تم سے ضرور کرتے ہیں، حضور تم سے ضرور محبت کرتے ہیں. تم ایک گٹکا کھا کر کے اپنا منہ سڑا لیتے ہو اور مر جاتے ہیں بہت پہلے ہی. کچھ نشہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں. ماں بھی تڑپتی رہ گئی، جوان بیوی ہے تو وہ تڑپتی رہ گئی، چھوٹے بچوں کو ایسی یتیم کر کے چلا گیا. تمہیں اندازہ نہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری لائف ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہمیں انجوائے کرنے دو. تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہارے ساتھ کتنی زندگیاں تڑپتی ہیں. یہ سب اپنی جگہ پر. تمہیں اگر دل پر کچھ نہیں بیتتا کہ ماں روتی ہے تو رونے دو، باپ روتا ہے تو رونے دو، بیوی تڑپتی ہے تو تڑپنے دو، سب اپنی جگہ پر. لیکن تمہیں پتا ہے میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اس قدر محبت کرتے ہیں. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اس ذات رسول کی عظمت اگر تمہارے اندر موجود ہے تو آ جاؤ اس مصطفیٰ کریم کے جھنڈے تلے اور چھوڑ دو ان تمام خرافات اور واہیات کو. یہ زیادہ دنوں کی نہیں ہے، زیادہ دنوں کی نہیں ہے. دنیا ہے ایک دھوکہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. یہ شہد بنا کر کے دکھاتی اندر زہر ہے اس کے. جو اس کے دامے فریب میں آیا وہ برباد ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں کتنے دن تم عیش کرو گے؟ تمہاری جوانی کب تک کی ہے؟ 40 سال کے بعد تو بالوں میں سفیدی آنے لگ جاتی ہے، کمر میں جھکنا، اور پھر الگ الگ انداز کی کمزوریاں تمہیں موت کی طرف لے جاتی ہیں. تمہاری خوبصورتی کا غازہ اڑ چکا ہوتا ہے. اور ان نوجوانوں سے بھی میں کہتا ہوں خوبصورتی کے دل دادا، تمہیں پتہ نہیں دنیا کی خوبصورتی پاؤڈر میک اپ اور لالی میں ہو سکتی ہے، لیکن جوانی ختم ہونے کے بعد ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی طرف. علماء ذوی الاحترام کو ہم نے دیکھا یہ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں. کیا حضور تاج الشریعہ کو دیکھی ہوئی آنکھیں موجود نہیں ہے؟ 75 سال کی عمر میں وہ خوبصورتی تھی کہ لاکھ جوانوں میں بھی وہ خوبصورتی نہیں. کیوں؟ وہ خوبصورتی جو آئی تھی وہ دنیا کی بنائی ہوئی نہیں، وہ قدم مصطفیٰ سے چھن کر آئی. وہ ختم نہیں ہوتی، وہ عقل بھی سلامت ہوتی، خوبصورتی بھی سلامت ہوتی ہے. اسی لیے کل میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اگر مصطفیٰ کریم کی ذات نہیں ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات کو لے کر کے اعلیٰ حضرت کی ایک بات اور میں بتاتا ہوں. تمہارے پاس جب اتنی بڑی دولت موجود ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی محبت جس کو دنیا چھیننے کے لیے بڑے بڑے پاور لگا چکی ہے، تمہارے پاس جب اتنی بڑی دولت موجود ہے تو کیا اب ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ڈرنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، تمہارا دین سچا ہے؟ اللہ کی ذات سچی ہے؟ قرآن سچا ہے؟ رسول کی ذات سچی ہے؟ میرے عزیزو آپ کہہ رہے دین بھی سچا، رسول بھی سچا، اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا. جس قوم کے پاس ساری سچائیاں ہیں وہ سر جھکا کر کے نہیں، سر اٹھا کر کے جیا کرے. تمہارا تعلق کسی مجرم قوم سے نہیں، دنیا کی سب سے سچی قوم سے ہے. تمہارا رشتہ سب سے سچے رسول سے ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت خلاصے میں کہا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. مصطفیٰ کا غلام ہے تو پھر ڈرتا کس بات سے؟ نبی پاک کا غلام ہے تو ڈر مت، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. آج آزمائشوں کا دور ہے، آج امتحانات کی گھڑیاں ہیں، طوفان آئے ہوئے ہیں، آندھیاں چل رہی ہیں، لیکن یہ کوئی نئی آندھی بھی نہیں، نیا طوفان بھی نہیں. ہماری تاریخ اس طرح کے طوفانوں سے بھری ہوئی ہے، ہماری تاریخ ایسی آندھیوں سے بھری ہوئی ہے. آج تو 5 سال میں کوئی آ کر کے اگر اپنی طاقت کے نشے میں اعلان کرتا ہو کسی کو دبانے، کسی کو مارنے، تو کم از کم مسلمانوں کو تو نہیں ڈرنا چاہیے. تم نے تو چنگیز کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور ہلاکوں کی بربادیوں کو بھی دیکھا ہے، تاریخ میں موجود ہے. انہوں نے تو ہماری کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے تھے، انہوں نے تو دریائے دجلہ کو ہمارے خون سے لال کر دیا تھا.
یزید بھی آیا, حجاج بن یوسف بھی آیا, بڑے بڑے ظالم آئے, لیکن اسلام کا کیا بگاڑا؟ اسلام کل بھی ویسا ہی ہرا تھا, آج بھی ویسا ہی ہرا ہے. اور اعلان میں یہ کہہ کر کے جاتا ہوں, اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں رواں خون ہے جاریہ. میرے عزیزوں, جس کے سینے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کی سچائی موجود ہے, وہ ان حالات سے خوفزدہ نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت آئے گی. زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی سزا سب سے بڑی کیا ہے؟ موت ہے. اور موت مومن کے لیے کوئی حادثہ نہیں, بلکہ مومن تو اس انتظار میں ہوتا ہے, ادھر آنکھیں بند ہو, ادھر مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. حادثہ ان کے لیے ہے جن کو مرنے کے بعد صرف اندھیرا ہی اندھیرا, جلنا ہی جلنا, جلنا ہی جلنا. مومن کے لیے تو سوغات ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت تو ایک برج کا نام ہے, ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دے. ہمارے لیے نہیں. اس سے بڑی سزا کیا ہے دنیا میں؟ اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ جا کر کے پوچھو. اسی لیے میں کہتا ہوں بزدلوں کی تاریخیں مت پڑھا کرو اور ان کی کہانیاں مت دیکھا کرو. آج ہمارے بچے ان پاکھنڈیوں کے پیچھے بھاگ رہے, سیریل, ٹی وی, اور ان کو تو وہی ہیرو نظر آتے رہے جو فلموں میں ادھر ادھر ناچ گانے کرتے رہے, مجرے کرتے رہے. تم کو تو یہی سب پتا ہے. اصل ہیرو اگر جاننا ہو تو وہ خالد بن ولید کی تاریخ پڑھو. وہ ریئل ہے, یہ نہیں کہ پردے کے پیچھے سٹنٹ کرتا ہو. خالد بن ولید میرے مصطفیٰ کریم کا سچا عاشق. ایک جنگ میں, جنگ موتا میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی لیکن قدم نہیں ہٹا. اور تلواریں کوئی 50 گرام کی 100 گرام کی نہیں. خالد بن ولید جو تلوار اٹھاتے تھے سیدھے ہاتھ میں, اس تلوار کا وزن 35 کلو کا ہوا کرتا تھا. جو ڈھال اٹھاتے تھے بچنے کے لیے, اس کا وزن 40 کلو کا تھا. یہ ریئل ہیرو کا نام ہے, یہ ہے سٹنٹ مین کا نام نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عاشق کی تعریف پڑھو, بزدلی ختم ہو جائے گی, دلوں سے ڈر نکلے گا. میرے مصطفیٰ کی عظمت اگر ہے تو ہم دنیا سے لوہا لے سکتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں 125 جنگوں میں شریک ہوا. سبحان اللہ. پوری لائف میں کتنی؟ 125 جنگوں میں شریک ہوا. لیکن اللہ کی عنایت ایسی کہ ایک جنگ میں بھی کبھی شکست نہیں کھائی. یہ ریکارڈ ہے اصل ہیرو کا, یہ ریکارڈ ہے خالد بن ولید سیف اللہ کا. اور وہ اپنے بستر پر جب ان کی آخری سانسیں آنے والی تھی, تب یہ کہہ رہے تھے, ہاں جنگ کے میدان میں نہیں مرے. انہوں نے کہا, حضرت خالد بن ولید نے قریب جو موجود تھے کہا, دنیا کے بزدلوں کو جا کر میرا پیغام سناؤ, میرے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر اور تلوار یا نیزے نہ لگے ہوں. اگر موت کو جنگ کے میدان میں ہی آنا ہوتا تو خالد جیسا بطل جلیل بستر پر نہیں مر رہا ہوتا. بزدلوں کو بتاؤ, موت و حیات اللہ کی قدرت میں ہے. مولا اگر چاہے ہزاروں تلواروں کے پیچھے بھی تمہیں تمہاری حفاظت کرتا ہے, اور اگر موت آنی ہے تو پھر چونٹی اور مچھر سے بھی آ سکتی ہے. قدرت الہیہ پر یقین یہ تھا. اب میں اس خالد بن ولید کی بات اس لیے چھیڑا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ انہیں پڑھیں. کہاں تم کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے؟ آپ پب جی کھیلتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ وہ اسٹیچو ان کا ہیرو بن گیا. ہاں, گیم کھیلتے کھیلتے اسی کے تم عاشق ہو گئے. یہ کارٹون کی دنیا ہے میرے عزیزوں, تم سوائے کارٹون کے کچھ نہیں بن سکتے. میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو پڑھو, چاند بھی تمہاری سلامی لینے لگے, ستارے تمہاری عظمت پر سلام بھیجیں. آپ کو پتا ہے سیدنا خالد بن ولید کی طاقت کا حال. جنگ موتا میں 9 تلواریں ٹوٹے. پوچھے ان سے کبھی کیا کھاتے تھے آپ, کون سے کاجو بادام, کون سے معجون, کون سی طاقت تھی یہ؟ ایک ہاتھ میں 35 کلو کی تلوار اٹھائے, دوسرے ہاتھ میں 40 کلو کا ڈھال, 40 کلو کی ڈھال. یہ کون سی طاقت لوگوں نے دیکھا. ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ 2-4 پہلوان ان کے سر پر آ گئے اور تلواریں اٹھا دی, اور عین قتل کرنے کے قریب تھے کہ آپ کا امامہ گر گیا. بچنا چاہیے نا, اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. لیکن خالد بن ولید ان تلواروں کی طرف نہیں, اپنے امامے کی طرف بڑھنے لگے.
دوڑ کر کے گئے اور اس امامے کو اٹھا لیا، اور یہاں جو تلوار اٹھائے ہوئے تھے ان کی تلواریں نیچے آ گئی۔ سوچا کہ یہ کون ہے؟ ایک عام فوجی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا جنگ میں، چھوٹا سپاہی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ جب اس کی گردن پر تلوار ہو تو پہلے اپنے بچنے کی فکر کرتا ہے، اور خالد بن ولید سپہ سالار ہے، ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ انہیں بہت اچنبھے میں آ گئی بات، وہ بہت شوق میں آئے۔ جو 3-4 دشمن جو طاقتور وہاں کھڑے تھے انہوں نے پوچھا خالد تمہاری یہ حرکت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہم تمہیں بڑا سپہ سالار بڑا طاقتور سمجھتے تھے، لیکن تم نے آج حرکت کیسے کی؟ گردن بچانی چاہیے تھی نہ کہ وہ کپڑے کا امامہ بچانا تھا۔ خالد بن ولید نے کہا نادانو تمہیں پتا نہیں، خالد اپنے بازوؤں کی طاقت کے بھروسے پر نہیں لڑتا ہے، اس امامے میں میرے رسول اللہ کے 3 مہرے مبارک ہیں، اسی طاقت پر خالد بن ولید کو یقین ہے۔ میرا یقین اسی نسبت مصطفیٰ پر ہے کہ جب تک یہ سر پر ہے خالد کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے آؤ مسلمانوں، یہ عزم کرو دنیا تمہارے سروں پر ہو یا نہ ہو، گنبد خضرا کا سایہ ہمارے سروں پر موجود ہے۔ جب تک یہ سایہ ہے انشاءاللہ العزیز حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ دنیا کے جھمیلوں سے نکل آؤ، میں تمہیں وہ عشق مصطفیٰ کی ایک سوغات دے کر کے جاؤں تاکہ تمہارے تصور میں اگر کوئی بسے تو صرف میرے مصطفیٰ کی ذات رہے، کیونکہ جانا کہاں ہے ہمیں؟ جانا قبر میں ہی ہے نا۔ دنیا میں جتنے بھی روڈ ہیں بورڈ تو لگائے ہوئے ہیں، یہ دلی جا رہا ہے، پونا جا رہا ہے، ایک بزرگ نے فرمایا یہ بورڈ تو جھوٹے ہوتے ہیں، سارے راستے قبرستانی جاتے ہیں۔ اب وہ اہل تصوف کی بات ہے، اہل تصوف کی باتوں کہتے ہیں سب بورڈ جھوٹے ہوتے ہیں، سارے راستے قبرستانی جا کے ختم ہوتے ہیں، کسی بھی راستے پر چلو غور کرو تو پتہ چلا حقیقت ہے یہ بات، چاہے جس بھی راستے پر چل کر کے جاؤ پہنچو گے اسی جگہ پر جہاں پر تمہیں آخری آرام کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات، قبر میں جانا ہے، قبرستان جانا تو ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے آ کر کے تمہیں ایک ذات کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کے لال میرے مصطفیٰ کی ذات ہو۔ تو جب پہنچ کر کے وہیں جانا ہی ہے، ملنا ہی ہے، دیکھنا ہی ہے اور سامنا کرنا ہی ہے، جب تک چاہے بھاگ لو آنا تو ہوگا، یہاں نہیں تو پھر حشر میں بھی کوئی مفر مکر ہے ہی نہیں، نہ بھاگنے کی جگہ نہ ٹھہرنے کی جگہ، حشر میں تو سامنا کرنا ہی ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کی سن لو، اعلیٰ حضرت نے سچی بات بتائی تھی، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں تو بہت کوئی ماننے لگیں گے، بہت لوگ عظمت مصطفیٰ کو دیکھ کر کے خم ہو جائیں گے، لیکن ماننا وہ مفید نہیں، ماننا یہ مفید ہے۔ کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اس ذات کے قریب جب جانا ہی ہے، قبر میں انہیں منہ دکھانا ہی ہے، حشر میں ان کی سفارش کے بغیر کچھ ہونا ہی نہیں، سارے انبیاء بھی ان کی طرف بھیج رہے ہوں، تو پھر کیوں نہ آج ہم اسی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیں۔ یہ دنیا کے لیلا مجنوں کے قصے ختم کرو، دنیا کے مجازی عشق و محبت کو ٹھوکر مار دو، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جس سے ہم نے دل لگایا پتہ نہیں وہ 4 دن بعد چھوڑتا ہے کہ 8 دن بعد چھوڑتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم نے بہت سے مجنوں گھومتے ہوئے دیکھے ہیں جن کی لیلائیں چھوڑ کر کے گئی، اب بیچارے پریشان ہیں، شعر و شاعری کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا حال یہ ہے، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ پوری زندگی کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ایک گارنٹی میں دے کر کے جاتا ہوں، آمنہ کے لال کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دیا، دنیا تو دنیا، قبر و حشر میں بھی وہ مصطفیٰ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی تم دیکھو گے میں محشر کے میدان میں گھوم رہا ہوں گا، ایک کندھے پر میری چادر ہوگی جو کھسک کھسک کر کے گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا، دوسری ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا، وہاں بھی وہ ہمیں نہ چھوڑے۔ تو اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آؤ اس مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی طرح اسی تصور کو سجاؤ جس کو اعلیٰ حضرت نے ہمارے ذہنوں میں بٹھایا تھا۔ دنیا کا حسن جھوٹا ہے، دنیا کا حسن عارضی ہے، گلاب کی خوبصورتی کو بھی اعلیٰ حضرت نے کہا صبح کھلتا
فضائے شام میں مرجھا جاتا ہے، لیکن مدینے کا گلاب کبھی نہیں مرجھاتا۔ وہ ایسا گلاب ہے کہ خود کھلا تو ہے، جو دیکھتا ہے اس کو بھی کھلا دیتا ہے، اس کو بھی کھلا دیتا ہے۔ آؤ اس تصور کی طرف جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام میں جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اے غلاموں میں تمہیں یہی بات بتانا چاہتا ہوں، جس کی آنکھوں میں جمال مصطفیٰ دیکھنے کی طرف آ جائے، دنیا کا کوئی حسن اس کی آنکھوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی اس کی آنکھوں کو خرید نہیں سکتا۔ آج اگر تمہاری آنکھیں بے حیا ہو رہی ہیں ادھر ادھر، آؤ ان آنکھوں کو جمال مصطفیٰ کا اس کی طرف اور ان کی دیدار کی طرف پیدا کر لو، پھر دیکھو تم بھی تنہائی میں بیٹھ کر کے یوں ہی گنگناؤ گے، مکھ چند بدر شاشانیے، متھ چم کے لت نورانیے، کالی زلف سے اکھ مستانیے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھا کی جان جہاں اکھا، سچ اکھا رب دی شان اکھا، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ آنکھیں کتی جا اڑیا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اخیر میں یہ التجا کرتے ہوئے اٹھتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ مل کر کے حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، آؤ پکارو۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں یہاں سنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا ہمیں مدینے سے بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ یقین ہے یا نہیں؟ جب یقین ہے پکارو اس رسول کو، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا اٹھانے والے، چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محبت سے کہ سبحان اللہ، بڑے اجازت کے ساتھ صلاۃ السلام کے لیے صلاۃ السلام اور دعاؤں میں شریک ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے برائے کرم کوئی آگے زحمت نہ کرے، مفتی صاحب کی بلا کو یہاں سے ایک جگہ میٹنگ میں جانا ہے، آپ لوگ آئے، آپ کے ہم شکر گزار ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ